سعودی عرب کے ایک بینک میں خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ یہ بات جان کر آپ کو حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں سیدہ عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے، اور آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ نبوت کے 13ویں سال جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی بہت قلت تھی۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت تھا، اور یہودی مسلمانوں کو وہ پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ اس کنویں کا نام بئر روما تھا۔ ان حالات سے تنگ آ کر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے کنواں فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ پورا نہ صحیح آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو۔ آدھا فروخت کرنے پر ایک دن تمہارا ہوگا کنواں اور ایک دن میرا ہوگا۔ یہودی لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا اس طرح تو میں اور بھی مہنگا پانی فروخت کروں گا۔ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فروخت کر دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں اللہ کی راہ میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ جب یہودی کی باری ہوتی تو وہ مہنگے داموں فروخت کرتا، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دن ہوتا تو انہوں نے اللہ کی راہ میں پانی کو وقف کر دیا تھا۔ اس میں مسلمانوں اور کافروں کی کوئی قید نہ تھی، کوئی بھی پانی بھر سکتا تھا اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے تھے۔ جب یہودی کی باری ہوتی تو کوئی بھی یہودی سے پانی لینے نہ آتا، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دن پر کنویں پر رش لگ جاتا اور لوگ اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ اب یہودی نے دیکھا کہ میری تجارت ماند پڑ رہی ہے، اس نے بقیہ آدھا کنواں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فروخت کر دیا۔ اس وقت تقریباً 35,000 درہم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لیے کنواں وقف کر دیا۔ ایک مالدار شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کنواں دگنی قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اچھا 3 گنا لے لو، 10 گنا لے لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی پیشکش ہے۔ آخر اس مالدار شخص نے تھک کر کہا کہ وہ کون ہے جو تمہیں 10 گنا سے بھی زیادہ دے رہا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی کرنے پر 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کے باغ بن گئے، اور اسی دور میں اس باغ کی دیکھ بھال ہوئی۔ بعد ازاں السعود کے عہد میں اس باغ میں کھجوروں کے درختوں کی تعداد تقریباً 1550 ہوگی۔ حکومت وقت نے اس باغ کے گرد 4 دیواریں بنوائیں اور یہ جگہ میونسپلٹی میں دے دی گئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پر رجسٹر کر دی گئی۔ وزارت زراعت یہاں کی کھجوریں بازار میں فروخت کرتے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرواتے رہے۔ چلتے چلتے اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقہ میں
اس باغ کی آمدنی سے ایک کشادہ پلاٹ لیا گیا جہاں فندق عثمان غنی کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا گیا۔ اس رہائشی ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی حاصل ہوتی ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں مسکینوں کی کفالت اور بقیہ آدھا حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے۔ ذو النورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس عمل اور خلوص نیت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جان و مال کے بدلے اللہ جنت فروخت کرتے ہیں۔